السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جب سے ہم پڑھتے ہیں، آگے پڑھایا ہے، تو یہ سبق سے پہلے پڑھی جانے والی دعا ہے، لیکن یہ کتنے دن 12 دن گزر گئے، 11 دن اس میں بس شروع میں ذہن میں رہی نہیں، آج یاد تھی، اللہ کرے آئندہ بھی یاد رہے۔ جب بھی کوئی کتاب آپ پڑھیں، سبق یاد کرنے لگے، اس سے پہلے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے، انشاءاللہ سبق اچھے طریقے سے یاد ہوگا، حافظہ بھی کبھی ہوگا، مضبوط ہوگا۔ یہ جگہ کی کچھ جو تبدیلی کروائی ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ جن کو اٹھایا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بٹھایا ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں ایسا کیوں کیا گیا ہے، تو بالکل شرارت نہیں کرنی، نہ باتیں کرنی ہے۔ اب آج سے ویسے تو سارے ہی موضوعات بڑے اہم ہیں، آج سے آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ بہتر سے بہتر بھی ہوتا ہے نا، بہتر سے بہترین ہوتا ہے۔ تو آج سے جو عنوانات شروع ہو رہے ہیں یہ بہت ہی معنی خیز ہیں، اور اصل مقصد قرآن کو، اب فہم قرآن کے جو ضابطے ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں۔ پیچھے تو ہم نے قرآن کا تعارف کیا ہے، لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ اور غیر ضروری بولنے سے بالکل پرہیز کریں۔ کم بولنا بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ تو موقع ہی نہیں، ایک بندہ بول رہا ہے اس کو سنیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ اندر آ جائیں حسن بھائی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے علم تفسیر۔ علم تفسیر کا جو ہے وہ تعارف بنیادی کروایا جائے گا، اور علم تفسیر کی ضرورت اور علم تفسیر کے مدارج، اس چیز کا بھی زیادہ تعلق سمجھنے کے ساتھ ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، جب میں آپ کو ابلاغ کرواؤں، میں بولوں کہ یہ چیز لکھیں، تو اس وقت تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ لفظ کیا ہے، اب کہاں، یہ اس کے بعد کیا لکھنا ہے۔ جب میں ابلاغ نہیں کروا رہا، آپ اپنے تئیں اس کو لکھ رہے ہیں، تو پھر کسی قسم کی آواز نہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ جس نے لکھنا ہے وہ پھر اپنے ہی جو ہے وہ بل بوتے پر لکھے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس عنوان کو بھی سمجھیں۔ جو چیز لکھوانے والی ہوگی میں خود لکھواؤں گا، اور آپ یہ ذہن میں رکھیے
آپ سے جب امتحان لیا جائے گا اسی چیز کا لیا جائے گا جو چیز میں نے املا کروائی ہو، جو لکھوایا ہوگا امتحان اسی میں سے آئے گا، جو صرف سننے کو کہہ رہا ہوں اس میں سے امتحان میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ علم تفسیر ہمارا موضوع ہے، تو سب سے پہلے اس کا تعارف وہ سمجھ لیجئے۔ یہ جو لفظ تفسیر ہے اس کا جو مادہ اشتقاق ہے جہاں سے یہ نکلا ہے، یہ لفظ فسر سے نکلا ہے۔ کس لفظ سے نکلا ہے؟ فسر، فا سین اور را، فسر، اور اس کے معنی ہے کھولنا۔ کیا معنی ہے؟ کھولنا۔ کھولنا۔ اس علم میں چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے مفہوم کو کھول کر بیان کر دیا جاتا ہے، قرآن مجید کا وہ مفہوم جو مغلق ہوتا ہے اس کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس علم کو علم تفسیر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو علم ہے تفسیر کس لفظ سے نکلا ہے؟ فسر سے نکلا ہے۔ اور اس علم کو علم تفسیر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں قرآن مجید کے معنی کو، مفہوم کو کھول کر بیان کر دیا جاتا ہے، کھول کر بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو علم تفسیر کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات جو بڑی یاد رکھنے والی، آگے میں جو علم تفسیر کی تعریف بیان کروں گا نا جی، لغوی اور اصطلاح، بلکہ لغوی تو ہو گئی، اصطلاحی دو تعریفیں ہم سنیں گے، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے سن لیں گے قدیم زمانے میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، آپ کے بعد صحابہ کرام، تابعین، یہ جو دور تھا نا، اس زمانے میں تفسیر کا اطلاق صرف قرآن مجید کی تشریح پر ہوتا تھا، اور عہد رسالت سے قریب زیادہ علوم کے اختصار کی وجہ سے علوم کی جو شاخیں تھی وہ کم تھی۔ یہ تو بعد میں علوم پھیلتے گئے نا، ایک علم سے دوسرا علم، اور سارے علوم کا سر چشمہ قرآن ہے، ہر علم قرآن سے۔ یہ قرآن کا بحمد اللہ تعالی فیضان ہے، اور ماہرین قرآن یہ چیلنج کرتے ہیں کہ کسی بھی زمانے میں کوئی بھی علم جس کا طوطی بول رہا ہو، بحمد اللہ تعالی اس کی بنیاد جو ہے وہ قرآن سے ہے۔ قرآن تمام علوم کا سر چشمہ ہے۔ تو جو قدیم زمانہ تھا اس میں چونکہ علوم کا اتنا پھیلاؤ نہیں تھا، تو اس میں صرف اور صرف تفسیر سے ہی بحث ہوتی تھی۔ اس لیے حضرت امام علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یہ ان کی کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، یہ علوم قرآن کی بنیادی اور سب سے پہلی یہ کتاب ہے، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ یہ جو کتاب ہے نا، اس میں علوم القرآن کو بیان کیا، سب سے پہلے منضبط کرنے والے یہ علامہ بدر الدین زرکشی ہیں۔ انہوں نے جو یہ البرہان میں تفسیر کی تعریف کی ہے، فرماتے ہیں علم یعرف به فهم کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بیان معانیہ و استخراج احکامہ و حکمہ، یعنی یہ جو تفسیر ہے یہ وہ علم ہے جس سے قرآن کریم کا فہم حاصل ہو۔ فہم کا معنی ہوتا ہے سمجھ بوجھ۔ تو یہ ہمارے جو کورس کا نام ہے نا، فہم قرآن کورس، مطلب کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے یہ کورس ہے۔ ایسا نصاب جس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھا جائے گا، اور سمجھا جا رہا ہے، اور آئندہ بھی سمجھا جائے گا۔ فہم قرآن دے وہ علم جس سے قرآن کا فہم حاصل ہو، اور اس کے معانی کی وضاحت اور اس کے احکام اور حکمتوں کا استنباط کیا جا سکے، اس علم کو علم تفسیر کہتے ہیں۔ یہ کس اعتبار سے ہے؟ قدیم زمانے کے اعتبار سے، کیونکہ یہ امام بدر الدین زرکشی 794 ہجری میں ان کا وصال ہے،
اگرچہ اس وقت علم کا پھیلاؤ تھا لیکن انہوں نے تعریف وہ کی ہے جو قدیم زمانے میں علم کے جس قدر رواج تھا اسی حساب سے. لیکن جب اس علم نے ایک باقاعدہ مدبر علم کی صورت اختیار کر لی، علم تفسیر نے جب باقاعدہ ایک مدبر علم جس کے ابواب ہوں، جس کی آگے فصول ہوں، جس کے مزید احکام بیان کیے جائیں، ایسے علم کی جب اس نے صورت اختیار کی اور مختلف پہلوؤں سے اس کی خدمت کی گئی تو یہ ایک وسیع اور انتہائی پہلو دار علم کی صورت میں پھر سامنے آیا اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق پھر اس کی تفصیلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اب جو علم تفسیر کی جاتی ہے نا، اس علم تفسیر کی جو تعریف کی جاتی ہے اور جن تفصیلات کو یہ علم شامل ہے اس کی اصطلاحی تعریف کی ہے حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ مفسرین قرآن میں سے بہت بڑا نام ہے. جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ اس کے حوالے ضرور پڑھتے ہوں گے. روح المعانی، روح المعانی یہ کتب تفاسیر میں ایک بہت بڑے درجے کی کتاب ہے، بہت اتھینٹک کتاب ہے. اور علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کے اندر کسی آیت کی تفسیر کرنے میں اور اس کو کھول کر بیان کرنے میں جتنا زور لگایا جا سکتا ہے انہوں نے لگایا ہے اور ایک ضخیم تفسیر جو ہے وہ بیان کی ہے. اب اس میں یہ تفسیر کی تعریف بیان کرتے ہیں. علم یبحث فیہ علی کیفیت النطق بالفاظ القرآن ومدلولاتها واحکامها الافرادیت والترکیبیت ومعانیها التي تحمل علیها حالت الترکیب وتتمات لذالک. فرماتے ہیں کہ علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے. اب یہ سمجھنے والی بات ہے، علم تفسیر کی کا یہ تعارف جو ہے نا یہ سمجھ لیجئے. فرماتے ہیں کہ علم تفسیر وہ ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، الفاظ قرآن کو ادا کیسے کرنا ہے، الفاظ قرآن کو ادا کس طرح کرنا ہے اس کے طریقے اور ان کے مفہوم، ان کے افراطی اور ترکیبی احکام اور ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جو ان الفاظ سے ترکیبی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، ادھر توجہ فرمائے بھائی. قرآن کوئی لفظ استعمال کرتا ہے جیسے ناصر، ٹھیک ہے جی، یہ کیا لفظ ہے؟ اب ذرا اس کے ایک ایک پہلو پر دیکھیے. کیا کہتے ہیں کہ وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، اس لفظ کو کیسے پڑھا جانا ہے. تو اس کو پڑھا جانا ہے نون زبر نا، صاد زبر صاد، ناسا، را زبر را، یہ اس کی ادائیگی کا طریقہ ہے. اب یہ بحث ہوتی ہے علم تجوید کے اندر. کس علم کے اندر؟ علم تجوید کے اندر. جیسے یہ تو ایک ہم نے کلمہ لکھا، اب مزید بنا لیں گے. دیکھیں انا اعطینا کل کوثر. اب یہ دیکھیے، اب اس کو کیسے پڑھا جانا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر. اچھا یہ نہ دیکھیے گا کوئی نقطے نہیں ڈالے تو سمجھ تو آ رہا ہے نا. انا، اب یہ اس کو انا پڑھا ہے، کیوں پڑھا ہے؟ انا نہیں پڑھا اس کو، ہم نے اس کو انا نہیں پڑھا، انا نہیں پڑھا، انا پڑھا ہے. کیوں؟ اچھا اعطینا، اعطینا نہیں پڑھا. ہم نے یہ پڑھا ہے اس کو انا، نون الف نا لمبا کیا ہے، انا نہیں پڑھا.
इन्ना तो नहीं पढ़ते, समझ रहे बात? इन्ना आतैना, अब ये जो नून है इसको भी हमने लंबा किया। क्यों किया? कि इसके ऊपर खड़ी जबर है, इसलिए इसको लंबा किया। अब ये कौसर लिखा है, इसको हमने कूसर नहीं पढ़ा, क्योंकि इसका जो इराब हो ये है, हाँ जी, हाफिज लोग या नाज़िर जिन्होंने पढ़ा है कौसर, या कहता कौन सा है? वाओ, ये तजवीज बड़ी, इल्म तजवीज के लिए ये चीज पता चलती है। तो ये बात आ गई समझ कि वो इल्म है जिसमें अल्फाज कुरान की अदायगी के तरीके, जो अल्फाज कुरान है उनको अदा कैसे करना है उसके तरीके बयान किए जाते हैं, उनके मफहूम को बयान किया जाता है। नासरा, अब इसका मफहूम क्या है, इसका मफहूम बयान किया जाएगा। नासरा का मतलब क्या है जी? हाँ, मदद की, ये आगे मदद करना इसका माना है। जैसे इसके साथ कुछ लगा देंगे ना, नासरल कौम, कौम की मदद की या कौम ने मदद की? नासरल कौम का मतलब कौम ने मदद की। अच्छा, मफहूम को और उनके इफरादी और तरकीबी अहकाम। भाई ये लफ्ज जो है अकेला कैसे पढ़ा जाएगा? जब वो किसी के साथ मिल जाएगा फिर कैसे पढ़ा जाएगा? उसके अहकाम को बयान करना, ये भी इल्म तफसीर का हिस्सा है। समझ शरीफ में बात आ रही है? अच्छा, और उनके मानी से बहस की जाती है। एक लफ्ज है ना, वो तन्हा आएगा, उसका माना और होगा। वो अगर किसी से मिल जाता है फिर उसके माने के अंदर कुछ फर्क आता है। तो ये सारी जो बहस है ये किसमें की जाती है जी? इल्मे तफसीर के अंदर। अच्छा जी, अब इस इल्म के लिए ना तफसीर जिसने करनी हो या तफसीर कुरान के मानी मफहूम को समझना हो, उसके लिए इल्म लुगत से पूरी तरह वाकिफ होना जरूरी है। और इस वजह से तफसीर कुरान की किताबों को उलमा लुगत के जो है ना हवाले और अरबी अदब के शवाहिद बकसरत आते हैं। अब इनकी ये जो कहा गया है कि अल्फाज के इनफरादी अहकाम, अल्फाज के यानी कि हर लफ्ज के बारे में ये मालूम होना कि उसका मार्का क्या है और ये मौजूदा उसकी सूरत कैसे आई है। एक नासरा ही है, जैसे ये इस मादे के साथ कोई पुरानी आयत बोले नहीं हाफिज लोग जिसमें नासरा लफ्ज आया हो, कुछ छोटा जुमला, वो आयत बताएं जिसमें अल्लाह फरमाता है, नहीं ये नहीं, वो बताइए जिसमें है वो आयत क्या है जी? तुम मेरी अल्लाह के दीन की मदद करो, ये नहीं है जी हाफिज साहब। वो जिसमें फरमाया कि तुम अल्लाह के दीन की, अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, सब गैर हाफिज हमने बता दिया। इन तंसुरुल्लाह, ये देखिए मैं आपको जो बात समझाने लगा हूं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करो, अगर तुम तो फरमाए, अभी वाबियत को हमने दफन करना है। वाबी क्या कहते हैं? अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। अल्लाह कह रहा है मेरी मदद करो, कुरान है, उनको सिर्फ इय्या का नाबुद व इय्या का नस्तईन नहीं पता है। ये देखें, एक हरफ शर्त है, हाँ जी जामिया वाली हरफ शर्त ही है। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करो,
اللہ تمہاری مدد کرے گا. اچھا مراد یہ ہے یہاں مدد الہی سے مراد ہے دین الہی کی مدد. یہ ہے تفسیر, یہ تفسیر کے ذریعے پتہ چلتا ہے دین الہی. اگر تم دین الہی کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہاں یہ لفظ آیا ہے تنصر, یہ تنصر اللہ اور ینصر, یہ ایک ہی لفظ سے دونوں بنے ہیں. وہ لفظ کیا ہے اس کا جو ان کا مصدر ہے وہ ہے نصر. کیا ہے جی؟ نصر, یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے, اب اسی سے یہ لفظ بھی بنا ہے وہ لفظ بھی بنا ہے. کیسے بنا ہے اس کا پورا ایک قاعدہ ہے. اب آپ آئیں ادھر لوٹ کے, جو ہم نے کہا تھا کہ وہ جو لفظ استعمال کیا جائے کلام فصیح کے اندر وہ غیر قواعد نہیں ہونا چاہیے, وہ غیر. اب یہ اس نصر سے یہ جو تنصر بنا ہے یا ینصر بنا ہے ایک قاعدے کے تحت بنا ہے. ٹھیک ہے, یہ نصر مصدر ہے, اس سے بنتا ہے ماضی کا صیغہ نصرہ, پھر اس کی پوری گردان ہوتی ہے 14 صیغے اس کے کہتے ہیں نصرہ, نصرہ, نصرو, نصرت, نصرسا, نصرنا, نصرتا, نصرتما, نصرتم, نصرتی, نصرتما, نصرتنا, نصرتو, نصرنا. یہ ہے ماضی. پھر مضارع کی گردان ہوتی ہے ینصرو, ینصران, ینصرونا, تنصرو, تنصران, ینصرنا, تنصرو, تنصران, تنصرو. ٹھیک ہے. اب یہ اس کا نا پورا ایک قاعدہ ہے. حافظ اویس نصر سے یہ دیکھیے ناصرہ, ناصرہ سے بنتا ہے ینصرو, ینصرو سے پھر آگے تنصرو, پھر امر کا صیغہ انصر, پھر آگے وہ سارے. تو یہ جو چیز سمجھانی تھی وہ یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جب آپ نے کسی آیت کی تفسیر کرنی ہے تو اس لفظ کے اندر, اس آیت کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان کے افرادی اکیلے لفظ کی بھی آپ نے تفسیر, اور تفسیر سے کیا اس کو آپ نے معنی اس کا بیان کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہاں تو ترجمہ کرنے والے ایسے ہیں ان کو فعل معروف مجہول کا پتہ نہیں ہوتا, معروف کا ترجمہ مجہول کر رہے ہوتے ہیں, مجہول کا معروف. اور یہ چھوٹے موٹوں کی بات نہیں کر رہا, کینیڈا سے شیخ الاسلام کا لقب پانے والے کے ترجمے میں بھی یہ غلطیاں موجود ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ جی جی. میں نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے سمجھ؟ بس اتنا کافی ہے. اس کے ترجمے کے اندر بھی پہلے معروف کا ترجمہ مجہول کے ساتھ, اور آپ جن کو تو گرامر کا نہیں نا پتا شاید سمجھیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, یہ بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے. معروف کا ترجمہ مجہول کے ساتھ کر دیا جائے تو یہ بہت بڑی غلطی اور معنی کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. لہذا اس پر تو ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے, لیکن اتنی سمجھ آ گئی, سمجھ گئے؟ اچھا, یہ ہے الفاظ کے انفرادی احکام. اس کے بعد پھر الفاظ کے ترکیبی احکام, الفاظ کے ترکیبی احکام. اسی کو دیکھ لیجئے, یہ جو اوپر جملہ لکھا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, اسی سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب یہ ہے واحد ہے, یہ انفرادی, یہ کیا ہے پورا جملہ ترکیب ہوگی نا جملہ مل کر. اب یہ جو ویسے تو ہم لفظ اللہ لکھیں تو لکھتے ہیں اللہ, لیکن یا ان تنصر اللہ, یہ یہاں پر جو زبر آئی ہے, جی بتائیے کوئی بتائے گا کیوں آئی ہے؟ سوال کر رہا ہوں, مشبہ بالفعل ہے کوئی نہیں, آپ نے سوال پڑھے. ابھی تو میں سوال کر رہا ہوں, جس کو جواب آئے گا ہاتھ اٹھائے گا. آپ جو بول پڑے مشبہ بالفعل کہاں سے آئے؟ جامعہ والے جو طلباء ہیں نا جی, جامعہ والے بتائیں جی یہ کیوں آیا ہے؟ انعام دے دو کچھ صحیح. ماشاءاللہ جامعہ پڑھتے ہیں, بول پڑے یار, یہ بتائیں
کا مفعول ہے؟ تنصر فعل کا مفعول ہے، اس لیے اس پر کیا ہی ہے؟ فتح آیا ہے. ماشاءاللہ. آج ہے آپ کو اللہ اکبر. سمجھ آ گئی جی؟ تو اس کے یہ چیز جو ہے نا علم نحو کی مدد سے، علم نحو کی مدد سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ حل ہوتی ہیں. اچھا جی، دوسرے درجے پر آگے بھی تفسیر کی ضرورت کیا ہے؟ تفسیر کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیے انسانی ترقی کا جو راز ہے وہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے. ٹھیک ہے جی؟ انسانی ترقی کا راز کس میں ہے؟ قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اور قرآنی تعلیمات پر عمل یہ قرآن فہمی پر موقوف ہے. کیا کہا میں نے؟ انسانی ترقی کا راز کس میں پنہا ہے؟ اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا کس پر موقوف ہے؟ قرآن فہمی پر، قرآن سمجھنے پر. جب قرآن سمجھے گے تب ہی اس پر عمل کریں گے نا. ٹھیک ہے؟ تو یہ لازم و ضروری ہے کہ بندہ قرآن فہمی کی دولت سے مالا مال ہو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے. اب اس کے لیے ضروری ہے قرآن فہمی. تو وہ قرآن فہمی کیسے آئے گی؟ علم کس کے ذریعے؟ علم تفسیر کے ذریعے. تفسیر کا علم بتائے گا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے. قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں نازل ہوا اور کس عربی میں نازل ہوا اس پر بھی ہم تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں کہ وہ عربی کیسی فصیح ہے. اپنے دور کے، جس دور میں قرآن نازل ہوا اس دور کے بڑے بڑے فصحاء کو، بلغاء کو جس نے حیران کر دیا ایسی عربی میں. اچھا، ایک بات کی جاتی ہے کہ جی ہر کسی کو خود ہی ترجمہ پڑھ لینا چاہیے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. جس کو عربی آتی ہے وہ بھی تفسیر کر سکتا ہے. یہ ایک آواز اٹھائی جاتی ہے، آج سے نہیں ہے. ابن خلدون بہت بڑا مورخ ہوا ہے، بہت بڑا عالم ہوا ہے، لیکن وہ ہدایت یافتہ نہیں تھا. ابن خلدون نے بھی مقدمے میں یہ بات کی ہے. اس نے بھی کہا ہے کہ اہل عرب جو کہ عربی نصاب تھے تو وہ تو قرآن اترتا تھا سمجھ لیتے تھے، لہذا آج بھی کوئی عربی دان ہو تو وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. یہ ان حالات سے عدم واقفیت کی بنا پر ہی ایسی بات کی جا سکتی ہے. کیونکہ جب قرآن نازل ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ قرآن کے الفاظ کی جو فصاحت و بلاغت تھی اس سے تو سرشار ہو جاتے تھے، اس کو تو سمجھ لیتے تھے، لیکن اس میں جو اسرار تھے اور کئی الفاظ قرآن نے ایسے استعمال کیے کہ خود اہل عرب حیران تھے، ان کے معنی سے وہ بھی واقف نہیں ہوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو ہے اس بات سے عجز کا اظہار فرمایا تھا. وہ قرآن میں الفاظ آتے ہیں نا، وفاکہۃ وابا، وفاکہۃ وابا، لفظ ابا کا معنی بیان کرنے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجز کا اظہار کیا تھا کہ مجھے اس کے معنی نہیں آتے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ وہ ہستی ہیں
ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس جن کو ترجمان القرآن کا لقب دیا جاتا ہے. یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے میں قرآن سے تلاش کر لوں گا. اپنے علوم و معارف کی قرآن سے ان کو اتنا بڑا حصہ ملا تھا. کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن سے تلاش کر لوں گا. ان کے بارے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. حضرت امام مجاہد جو ان کے شاگرد ہیں وہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن میں جو لفظ ہے نا فاطر السماوات, کہتے ہیں کہ اس میں اس آیت کا معنی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اس کا صحیح مفہوم جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں بیٹھ رہا تھا. حتیٰ کہ دو عربی عرب کے دیہاتی, کہتے ہیں دو دیہاتی اپنے کنویں کے متعلق ان کی کوئی لڑائی تھی, نزاع تھا, اس کا فیصلہ کروانے کے لیے وہ نزاع میرے پاس لائے. تو ان میں سے ایک نے اپنی حق کے ملکیت کے ثبوت میں کہ یہ میرا حق ہے اس کنویں پر, اس کے ثبوت میں ایک نے, ان دونوں میں سے ایک نے کہا انا فطرتھا, انا فطرتھا, کہ اس کنویں کو پہلی مرتبہ میں نے کھودا تھا. کہتے بس یہ سننا تھا کہ مجھے اللہ کے اس کلام کے جو الفاظ ہے نا فاطر السماوات, کہتے ہیں کہ اس کا معنی مجھے صحیح طرح سمجھ میں آ گیا کہ اس کا معنی کیا ہے. فاطر السماوات کا مطلب ہے آسمانوں کو پیدا کرنے والا, آسمانوں کو تخلیق کرنے والا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی. اچھا پھر ایک بڑا دلچسپ واقعہ بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں حضرت عدی بن حاتم صحابی رسول ہیں, ان کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کے دیکھیے فہم کی دولت کیسی دولت ہے اور قرآن کس فصاحت و بلاغت کے معیار پر اترا ہے اور کیسے کیسے اسرار و رموز لے کر اترا ہے اور قرآن اپنی مفہوم کی تعبیرات کو کس انداز سے بیان کرتا ہے. وہ جو آیت کریمہ ہے جی سورہ بقرہ کی لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ, اس طرح ہے وہ آیت, یہ کہاں ہے کسی کو یاد ہو؟ دوسرے پارے میں 8ویں رکوع کے اندر. اچھا جی دیکھیے گا, اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے 8واں ہے 7واں رکوع, یہ 7واں رکوع ہے. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. سنیے, اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے. یہ سحری اور افطاری کے اوقات کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ کب تک کھا سکتے ہو. فرمایا کہ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے. جب یہ آیت اتری تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سرہانے 2 دھاگے رکھ لیے, ایک سیاہ اور ایک سفید. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اہل عرب کی, جن کی زبان میں قرآن اترا ہے, جن کی زبان میں جو اہل عرب ہیں خود جن کی زبان ہے
قرآن اترا ہے، قرآن کی یہ آیت آئی، بیان کی گئی، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرانے ایک سفید اور ایک سیاہ ڈورا رکھ لیا. اب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کب سیاہ ڈورا سفید ہو، سفید ڈورا سیاہ ہو. جب وہ نہیں ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، کہا کہ میں نے تو قرآن پڑھ کر، قرآن کی آیت سن کر اس پر عمل کیا، اور ایک سفید ڈورا دھاگے کا، ایک سفید اور ایک سیاہ رکھا، لیکن سیاہ سفید نہیں ہوا، سفید سیاہ نہیں ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ سیاہ ڈورے سے مراد رات کی تاریکی ہے اور سفید ڈورے سے مراد صبح کا اجالا ہے. اب یہاں تھوڑا سا رک کر آپ غور کیجئے، بھائی جن کی زبان میں قرآن اترا ہے ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس کو نہیں سمجھ پائے. تو اہل عجم جن کی زبان ہی نہیں ہے، جو عرب کے محاورے سے پوری طرح واقف نہ ہو، صرف اور صرف وہ دو ترجمے قرآن کے جو مارکیٹ میں ملتے ہیں ان کو پڑھ کر، یا ایم اے اسلامیات میں تھوڑی سی عربی پڑھ کر آئے اور وہ بولے کہ اب میں بھی قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کر سکتا ہوں، تو کیا وہ ترجمہ اور تفسیر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ اچھا یاد رکھیے، یہ کہنا جیسے میں نے کہا نا، ابن خلدون نے بھی کہا کہ جن کی زبان ہو وہ سمجھ لیتے ہیں. آج بھی اس دور میں بھی، اس زمانے میں جس زبان کے اندر علم و فن کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، محض اس زبان کے جاننے والے، صرف اس زبان کے جاننے والے ان کتابوں کو کیا سمجھ لیتے ہیں، یا ان کو یونیورسٹیوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے. کارل مارکس نے کتاب لکھی، یہ جاپنیز کے اندر ہے. کارل مارکس نے سرمایہ داری کے اصولوں پر کتاب لکھی، اس کا انگریزی میں بھی پھر ترجمہ ہوا. لیکن کیا جس نے اکاؤنٹس پڑھنے ہوں وہ صرف اس کتاب کو خود ہی پڑھ کے اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہے؟ سمجھے؟ یہ جو آئی کام، بی کام، اس سے اوپر جو کام ہے نا، ان سارے کے سارے جو کام ہیں، آئی کام ہو، بی کام ہو، سی کام ہے، ایم کام، جو بھی آگے اس میں ماسٹر تک، اس کتاب سے وہ بے نیاز نہیں ہے. اب کیا جو جاپنیز جاننے والا، یا اس کے انگریزی میں ترجمہ ہو گیا، انہوں نے تو دعویٰ کیا کہ ہم خود ہی پڑھ لیتے ہیں؟ نہیں، پڑھ کے سمجھ بھی نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح اور بہت سارے جو مغربی دانشور ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. میڈیکل پر کتابیں لکھی گئی، سائنسیات پر کتابیں لکھی گئی، دیگر کئی موضوعات پر کتابیں، ان کو باقاعدہ یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے. ایک ایک سیمسٹر کا لاکھوں روپیہ لے کر وہ پڑھایا جاتا ہے. تو کیا پتا چلا کہ جب اسی زبان کے اندر کتاب لکھی گئی اور اہل زبان اس کتاب کو محض زبان دانی کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اس کے لیے ایک خاص صلاحیت اور ایک خاص قسم کی ذہانت کی ضرورت ہے، تو کیا قرآن مجید، فرقان حمید کو ہر کوئی سمجھ لے گا؟ پاکستان کا قانون ہے، جو حافظ صاحب آپ نے قرآن حفظ کیا ہے، صابر بھائی نے، صابر بھائی پڑھے لکھے، کیا تعلیم ہے آپ کی؟ ایم اے بی اے ایم اے کیا. وہ ہمارے بلال بھائی پڑھے لکھے ہیں، علی بھائی نے ایم بی اے کیا ہوا ہے. یہاں اور پڑھے لکھے، یہ یہاں پروفیسر صاحب بھی بیٹھے، کہاں ہیں وہ؟ علی صاحب نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا جی، توجہ فرمائیں جو بات سمجھا رہا ہے. پڑھے لکھے ہیں، عمران بھائی پڑھے لکھے ہیں. کیا آپ میں سے کسی کو پاکستان کے قانون کی تشریحات کرنے کی اجازت دی جائے گی؟
باقی انگریزی جانتے ہیں صاحب بھائی، بلال بھائی بڑے ماہر ہیں انگریزی سمجھتے ہیں. دی جائے گی اجازت؟ میری بات سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ اس ہم آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم اس یہ درس لے کر یہاں سے اٹھنا ہے کہ ہم نے قرآن کو تختہ مشق نہیں بنانا. کسی کی باتوں میں آ کر کوئی بند کمرے میں بیٹھ کر اس کے پاس ایک ٹیم ہے، وہ بس ویڈیو بنائیں اور بنا کر چڑھا دیں. اور آج کل دیکھیں معیار کیا بنا ہوا ہے، میرے اتنے ویوز ہیں. پرلے درجے کا جاہل آدمی ہوتا ہے جس کو الفاظ کا ربط رکھنا بھی نہیں آتا، کہاں کیا لفظ بولنا اس کو نہیں پتا، صرف کیا ہے وہ کیا پیش کرتا، میرے ویو اتنے ہیں. بھائی جیسا بولنے والا جیسے اس کے سننے والے. یہ سوشل میڈیا ایک بھڑکتا ہوا تندور ہے. یہ کوئی حق کا معیار نہیں ہے بھائی اتنے کون ہے کہ میرے ویوز اتنے ہو گئے. وہ بھائی تیرے جیسے ہی ہوں گے. کوئی اہل فہم دکھاؤ، کوئی دانشور دکھاؤ، اپنے کلام کو کبھی لے جا کر نقد کے آرے پر تو رکھو، پھر دیکھو اس کے چیتھڑے چیتھڑے ہوتے ہیں یا بچ کر نکلتا ہے. یعنی کلام کا رب کوئی نہیں، گفتگو کے اصول نہیں آتے. لیکن کیا ہے، چینل بنا رکھا ہے یوٹیوب کا، اب وہ بولتا جا رہا ہے، اب وہ لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایسوں کی پذیرائی نہیں کرنی اور اس سے انسپائر نہیں ہونا. قرآن نے ہمیں، ہم فہم قرآن کے لیے آئے ہیں، قرآن کے ضابطوں کو سمجھے. قرآن نے ہمیں کن کے پیچھے چلنے کو کہا ہے. ہم روزانہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے، تو وہ انعام یافتہ لوگ ہیں. اب انعام یافتہ وہ کون ہے، اس کی تفسیر وہ ایک اور مقام پر ہے. فرمایا کہ اللہ کے نبی، صدیق، شہید اور صالحین، ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے. ہمیں ان لوگوں کے پیچھے چلنا ہے، نہ کہ کسی مداریگر کے پیچھے. کہ جو اب مداری لگانے کا، میدان لگانے کا ایک نیا طریقہ آ گیا ہے نا جی. پہلے ہوتا تھا لوگ مجمع اکٹھا کرتے تھے، ڈبکی بجاتے تھے. اب مجمع اکٹھا کر لیا، اب کیا ہے وہ یہ آ گیا ہے، دور بدل گیا نا. تو اس سوشل میڈیا پر لوگوں کو دیکھتے ہیں. اب جتنے لوگ مشہور ہیں نا اس حوالے سے، یاد رکھیے جو تو سنی ہے، علماء ہیں، علماء دین ہیں، جو علماء اہل سنت ہیں، ان کو تو سنا جائے. بقیہ اس کے علاوہ جس کے نام کے ساتھ کوئی پروفیسر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا. اب ہمارے مولوی لوگوں نے بھی لفظ مولانا سے پتہ نہیں کیا، یہ تیر القادری کو لفظ مولانا سے چڑ ہوئی تھی، آج دیکھیں اس کا کیا حال ہے. اب ہمارے کئی، میں جانتا ہوں نا جی، وہ لفظ مولانا لکھ کہتے ہیں مولانا نہ لکھیں، بس اسکالر لکھیں، بلکہ پیچھے ایک اور لاحقہ لگاتے ہیں، عظیم مذہبی اسکالر. تو تیر القادری کے ساتھ ایک دفعہ لکھا گیا نا مولانا تیر القادری کا، مولانا لکھو، ڈاکٹر لکھو. تو جن کو یہ پڑ جاتی ہے نا جی، چس پڑ جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، گمراہی کی وادیوں میں پھرتے رہتے ہیں. بات یہاں سے چلی تھی، قرآن کو وہی سمجھ سکتا ہے. یہ ہمارا کل ایک پورا اس پر جو شبہات ہے نا لوگوں کو، ان کا دفیہ انشاءاللہ کل کا پورا ایک لیکچر ہے، اور بڑا ہی اہم، بہت اہم کل کا یہ لیکچر ہے. اس میں آپ نہیں آنا، کوشش کریں جس کو لا سکتے ہیں لے کر آئیں. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ سننے والے بہت سارے شکوک و شبہات سے نکل جائیں گے. میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ
یہ جو ساری یہ بات تیاری جو ہے نا کسی لیکچر کی وہ 2 دن میں ہوتی ہے کہ کبھی 1 دن میں، کبھی کبھی بغیر تیاری کے بیٹھے بیٹھے نوٹس لکھ لیتا ہوں، لیکن جو کل میں نے بیان کرنا ہے اس کی تیاری ابھی کورس شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت سے چل رہی ہے، اور آج رات بھی اس میں اب وہ بڑا پھیلاؤ ہے اس مضمون کا، کیونکہ 1 گھنٹے میں ہم نے اس کو بیان کرنا ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ ایک جس تمطراق کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ مولویوں کا حق نہیں ہے کہ وہی قرآن کو بیان کریں، یہ علماء کہ ہم کیوں محتاج بنے، یہ علماء کی دشمنی میں کہا جاتا ہے۔ بھائی عالم اگر ترجمہ نہ کرے جس ترجمے کو تم پڑھنے کا کہہ رہے ہو، وہ ترجمہ بھی تو عالم نے کیا، وہ ترجمہ نہ کرتا تم پڑھ نہیں سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے، بلکہ اعراب جنہوں نے لگائے ہیں، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو آگے بیان کرنا یہ تو دور کی بات ہے، دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے تھے اگر اس پر اعراب نہ لگائے جاتے۔ تو یہ کس نے لگائے تھے؟ حضرت ابو الاسد دونی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، عالم دین جی۔ تو یہ اعراب جو لگے، اگر اعراب ہٹا دیے جائیں، جن کو بڑا مان ہے اپنی قرآن فہمی کا، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، سچی میں کرو، دیکھ کر غلط پڑھتے ہیں، اعراب لگے ہو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پڑھا نہیں ہے، وہ دیکھ کے غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سبق شریف میں آگے کی بات، تو یہ حضرت عدی بن حاتم والے واقعے سے کیا سمجھے آپ کہ قرآن مجید فرقان حمید ایسے ہی سمجھ نہیں آتا؟ اچھا جی، وقت کم ہے، میں اس کو کب پورا کر لوں۔ آگے آ جائے تفسیر قرآن کے مدارج، تفسیر قرآن کے تو علم تفسیر کا جو مختصر تعارف ہم نے کروا دیا، اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن کے ماخذ کیا ہے، قرآن کی تفسیر ہم کہاں سے کریں گے۔ ہم نے مفسر قرآن نہیں بننا، اب بنے تو اللہ مجھے معاف کرے، اب محنت کر کے بنے تو یہ تو بڑی سعادت، لیکن ہم نے کل کلام تفسیر تو نہیں نہ لکھنی ابھی۔ یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ تفسیر جو بیان کرے گا نا، یا ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ تفسیر واقعی تفسیر ہے تو اس کے ماخذ کیا ہے، کہاں سے تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو اس کے جناب والا چلے ماخذ کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں، قرآن پاک کی آیتیں جو ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، قرآن پاک کی آیتیں 2 طرح کی، ایک آیت وہ ہے اس کو سامنے پڑھا جائے، لکھا جائے، دیکھنے والا سمجھ، جس جو اہل زبان ہے وہ بغیر ترجمے کے دیکھ کر سمجھ جائے گا یہ کہا گیا، اور ترجمہ کر دیا جائے تو جو جس زبان میں ترجمہ کیا گیا وہ بھی سمجھ جائے گا کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، اب یہ ایسی آیت ہے اس میں کوئی پیچ و خم نہیں ہے، مرفوع فرما دیجیے اللہ ایک ہے، پڑھنے والوں سننے والوں کو کیا سمجھ آ گیا؟ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح آیت ہے جی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ فَعْلَمْ أَنَّهُ إِلَّا اللَّهُ۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا جی، تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت ہو۔ اب یہ آیت لکھی گئی، اس سے سمجھ آ گیا۔ اب اگرچہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو اعلم ہے یہ صیغہ کون سا ہے، اس کو پھر بھی سمجھ آ جائے گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آیتوں کی وہ قسمیں ہیں جو بڑی آسان آیات محکمات ہیں، بالکل واضح آیت ہے۔ اب فَعْلَمْ، یہ فا کی وجہ سے بنا، یہ اصل میں ہے اعلم، امر کا صیغہ، عالم یعلم سے اعلم امر کا صیغہ۔ اب کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ صیغہ کون سا ہے، وہ اس کلام کے اندر حسر
کس کلمے کی وجہ سے آیا، کس لفظ کی وجہ سے، وہ یہ نہیں جانتا، تب بھی ضرورت نہیں. وہ الا اور لا کی بحث کو بھی اگر نہیں جانتا، پھر بھی اس کا اگر کوئی عربی دان ہے وہ پڑھے، وہ بھی جان جائے گا مطلب کیا ہے. اور اگر اس کا ترجمہ پڑھ لیا جائے کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اس بات کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی. لیکن قرآن پاک کی بعض آیتیں وہ ہیں، دوسری قسم کی جو آیتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن میں اجمال، ابہام یا تشریحی دشواریاں ہوتی ہیں، یا ان کو سمجھنے کے لیے پورے پس منظر جس کو شان نزول کہا جاتا ہے، اس پورے پس منظر کا سمجھنا اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. یا قرآن مجید فرقان حمید کسی جگہ کوئی دقیق قانونی مسئلے بیان کرے یا اسرار و رموز کی باتیں کرے تو ان کے لیے پھر تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے. اور تفسیر کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ کل بیان کریں گے. اور بہت کچھ تو میں بھی بیان کر چکا جو اس کی تعریف کے اندر ہی کہ ایک ایک لفظ کے معنی پھر اس ترکیبی شکل میں آئے، اس کے احکامات سے واقف ہونا ضروری ہے. تو جن آیتوں کے لیے جناب والا تفسیر کی ضرورت ہے، اب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے ماخذ کیا ہیں. ان کے ایسی تفسیر کے 4 ماخذ ہیں، یہ صاف کرنا. ایسی تفسیر کے کتنے ماخذ ہیں جی؟ 4. یہ بات آپ لکھ لیں، یہ بات آپ لکھ لیں، کل سنی بھی جا سکتی ہے اور لازم بات ہے یہ ہم امتحان میں بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی، تفسیر قرآن کے 4 درجے لکھ لیں. تفسیر قرآن کے 4 درجے جلدی لکھ لیں، ٹائم کم ہے. قرآن کے 4 درجے. پہلا ہے جی قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا اقوال صحابہ، چوتھا لغت عرب. تفسیر قرآن کے یہ 4 درجے ہیں، 4 مراتب ہیں، 4 ماخذ ہیں جو بھی ہو گئے. اب اگر آپ نے ان کو لکھ لیا ہے، ان کو سمجھ بھی لیتے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے؟ قرآن کی قرآن سے تفسیر. قرآن کی کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو اسلوب ہے نا، اصل معجزانہ قرآن کا اسلوب ہے. تو کل ہم نے الفاظ کی اور الفاظی اعجاز اور ترکیب کا اعجاز پڑھا ہے نا، وہ بھی ہے، لیکن اس کا جو اسلوب ہے اللہ اکبر، یہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو بیان کریں گے. تو قرآن کا اسلوب یہ ہے، کبھی کبھی قرآن ایک مطلق حکم دیتا ہے، کبھی مقید کر دیتا ہے. مطلق عام اجازت دے دی، مقید کسی چیز کے ساتھ اس کو قید لگا دی، مشروط کر دیا. اچھا، کبھی کبھی قرآن ایک مجمل، ایک اجمالی بات کرتا ہے ایک سورت کے اندر، کسی اور سورت کے اندر جا کر قرآن پھر اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، کسی جگہ قرآن مجید فرقان حمید، اب یہ اسلوب ہے، کسی جگہ قرآن مجید فرقان حمید یہ لکھ تو نہیں رہے، اس کو سمجھ لیں. تو یہ قرآن کا اسلوب ہے، کسی جگہ مطلق، کسی جگہ مقید، کسی جگہ عام، کسی جگہ خاص. کوئی حکم دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے، کوئی اشارت النص سے، کوئی عبارت النص سے. تو یہ علم اصول فقہ کی مدد سے ان چیزوں کو پھر حل کیا جاتا ہے. اب پہلا اصول کیا ہے؟ علماء اسی لیے فرماتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا،
قرآن کا بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہی جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کرو، یہ دعا مانگو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے. اب انعام یافتہ بندے ہم نے تلاش کرنے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ تو قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، قرآن نے انعام یافتگان کا ذکر بھی کیا ہے. تو یہ جا کر سورہ نساء ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ اس آیت کی تفسیر ہے. یہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے. تو اس کے لیے میں آپ کو اگر اس کا طریقہ بتا دوں، کوشش کریں گے اگر کوئی ہوم ورک دوں آپ کو، کر کے آئیں گے قرآن فہمی کا. یہ دیکھیں قرآن کو قرآن سے سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے، اب تو بڑا آسان ہو گیا ہوگا، بڑا آسان ہے. وہ دیکھیں نا ادھر بیٹھے بیٹھے فلٹر کر لیتے ہیں، ایک پتہ لکھا وہ ساری آیتیں آ جاتی. تو یہ اسی طرح ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو سمجھنا ہے نا، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ قرآن مجید قرآن حمید میں وہ لفظ جہاں جہاں آیا ہے، مثال کے طور پہ ہم نے علم غیب کو قرآن سے دیکھنا ہے تو لفظ غیب لکھیں، لفظ غیب. اب جہاں جہاں آئے وہاں وہاں سیاق و سباق کو دیکھ لیں کہ یہاں غیب کی بات ہوئی ہے کس معنی میں، یہاں کس معنی میں، یہاں کس معنی میں، یہاں کس معنی میں، نتیجہ نکالیں گے. تو یوں ویسے ہم نے پورا ایک موضوع پڑھنا ہے علم غیب پر. ابھی میں بیٹھے بیٹھے آپ کو 2 جملوں میں بتا دوں نا، قرآن میں 2 طرح کی آیتیں آئیں گی غیب کے بارے میں. ایک میں ہوگا صرف اللہ غیب جانتا ہے، صرف اللہ، اور دوسری میں ہوگا مخلوق بھی جانتی ہے. اب دونوں ہی قرآن ہے، قرآن کا ٹکراؤ تو کوئی نہیں آپس میں، اختلاف تو کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ مخلوق کی طرف سے ہوتا قرآن تو تم دیکھتے اس پہ اختلاف ہے، لیکن اختلاف نہیں. اچھا یہ آیتیں آئیں گی صرف اللہ کے پاس علم، ادھر ہوگا مخلوق بھی غیب جانتی ہے، مخلوق سے نبیوں کو بھی ہم نے دیا. اب ان دونوں آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوگا جہاں ہے صرف اللہ جانتا ہے، مطلب یہ ہے ذاتی طور پر صرف اللہ جانتا ہے. جہاں ہے کہ اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں، وہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. سمپل سی بات ہے جو وہابیوں کو سمجھنے نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الوہابیۃ قوم لا یعقلون. وہابی ایسی قوم ہے جس میں عقل کوئی نہیں. وہابی ایسی قوم ہے، میں ان کی بے عقلی کی مجھے بہت سارے چٹکلے یاد ہیں. ایک دفعہ میں لاہور گیا تو وہاں مسجد میں جاتے ہوئے نماز پڑھنے، تو وہاں پر مسجد کی طرف جو اشارہ تھا، اندر مسجد اشارہ تھا نا، تفسیر لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے مباشروں میں اس طرح اندر مسجد سے. اور جوتے اتارنے والی جگہ جو ہے نا، جوتے یہاں اتارے، یعنی بالکل اس کا الٹ، مناسب بھی نہیں تھا. جہاں جوتے اتارنے کا لکھا وہ مسجد، اور جہاں کا واش روم وہ بھی گزر کر اندر جو ہے نا مسجد کے بالکل باجا نماز ہو رہی ہے، اس کے پاس واش روم ہے. صحیح اللہ نے کہا الوہابیۃ قوم لا یعقلون. یہ سمجھ میں آگے بات. دوسرا درجہ کیا ہے جی؟ حدیث. کیونکہ جن پر قرآن نازل ہوا ہے اس کی جو تشریحات سرکار کر سکتے ہیں وہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. قرآن مجید فرقان حمید سورہ نحل، یہ نوٹ کر لیں آیت، سورہ نحل کی آیت نمبر ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، 44. اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کرو، لوگوں سے وہ بیان کرو. اور ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164. اللہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے. وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں بات کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. تو یہ رسول اللہ کا منصب ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی دوسرے نمبر پر بہترین تفسیر وہ ہے جس کو حدیث میں بیان کیا جائے. تیسرا درجہ آ جاتا ہے اقوال، کیونکہ یہ نزول وحی کے چشمدید یہ دیکھنے والے ہیں وحی اتر، تو انہوں نے رسول اللہ سے سنا. اس لیے یہ اصول بھی ہے کہ اگر صحابی کسی قرآن کی آیت کی تفسیر کرے تو وہ مرفوع حدیث کے درجے میں ہوتی ہے. مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں جو صحابی رسول اللہ سے بیان کرے، پوری سند ہو اس کی، نبی پاک کا فرمان ہو، وہ حدیث مرفوع ہے. صحابی اگر کسی آیت کی تفسیر بیان کرے تو اس کا درجہ کیا ہے جی؟ مولانا حضرات ضرور اس کو نوٹ رکھیں، یاد رکھیں، یہ مرفوع حدیث کا درجہ رکھتی ہے. اچھا جی، چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے پھر لغت عرب. وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. یہاں سے لغت عرب، یہ کل سر سید کا بھی ارادہ چونکہ کرنا ہے، کل میں بتاؤں گا اس نے کیا کیٹیگریاں ہماری ہیں. تو لغت عرب کا درجہ چوتھا ہے. اس کو اگر پہلے درجے پہ لے آئیں گے سر سید کی طرح تو پھر گمراہ ہو جائے. اس نے کیا کیا گمراہیاں کی ہیں، یہاں سے کل انشاءاللہ بات شروع ہوگی. کل ایک تو آپ میں سے کوئی چھٹی نہ کرے، میری خواہش ہے کہ ایک بندہ ساتھ لے کر. کل کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی جو سنے گا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ ہمیں تو عمل دے. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی لمحے دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی لمحے دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ